السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ جیسا کہ بار بار تکرار ہوتا ہے، تقوی کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی کتاب نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ اعمال کو صرف متقین سے قبول کرتا ہے، یعنی وہ عمل جس کی بنیاد تقوی پر نہ ہو، اگرچہ وہ نیک عمل ہو، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا۔ اور ائمہ اطہار کے فرامین میں یہ بتایا گیا کہ جب کوئی عمل تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے پھر اسے قلیل، تھوڑا نہ سمجھو، اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ پھر قلیل نہیں رہتا۔ اس تقوی کے حوالے سے آج اس پہلے خطبے میں 2 آیات اور چند احادیث کہ آپ کو معلوم ہے پہلی رجب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، تو امام کی ہی احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ جو آیات کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے جو عرض کر رہا تھا اس کو مکمل کر لوں تقوی کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ جب حابیل اور قابیل، قرآن نے یہ قصہ داستان بتائی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے رسول ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی داستان برحق سنا دیجئے، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک قربانی یعنی اپنی اپنی قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی، قال لأقتلنک، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ دوسرے سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ اب منفی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ انسان بجائے اپنا نقص دیکھنے کے دوسرے سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے کیوں ملی ہے فلان چیز، مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ میں تجھے حتماً قتل کروں گا، تو جو حابیل کا جواب ہے اس میں وہ بنیاد بتا دی گئی ہے کہ عمل کس کا قبول ہوتا ہے۔ فرمایا، قرآن مجید فرماتا ہے کہ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، یعنی جو تو مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے میرا قصور نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تیری اپنی نیت میں تقوی نہیں تھا، تیرے اپنے عمل کی بنیاد تقوی پر نہیں تھی، اگرچہ بظاہر ہم دونوں نے ایک جیسا عمل کیا۔ تو لہٰذا یہ بات تمام مومنین کے، ہم سب کے ذہنوں میں رہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ انسان ایک نیک عمل کو انجام دے دے، بلکہ اس کو انجام دینے سے پہلے یہ دیکھے کہ اس عمل کے انجام دینے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو خلاف تقوی ہو، اور ہم وہ کام بھی کر دیں، وہ زحمت بھی کریں، وہ محنت بھی کریں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پائے، اور جو شرف قبولیت نہیں پاتا گویا وہ ضائع ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تقوی ظاہر بات ہے، جیسے باتوں میں جو باتیں ہم کرتے ہیں اس میں بھی ہے، جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس میں بھی ہے. یہ جو آیات اور روایات ہیں یہ زبان کے بارے میں. توجہ فرمائیے، میں آپ کے سامنے سورۃ الاسراء، جسے سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 53 اور 54 کی تلاوت کرنے لگا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی زبان سے اچھے انداز میں بات کیا کریں. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ، مخالفین اسلام اور مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گستاخی کیا کرتے تھے، جسارت کیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ مومنین کے سامنے جب تلخ کلامی ہو جاتی تو ظاہر ہے کافر تھے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دیا کرتے تھے. قرآن نے بتایا ہے کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی ساحر، کبھی کذاب، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. خوب توجہ فرمائیے گا. تو بعض اوقات اس کے رد عمل میں مسلمان بھی جذبات میں آ کر سخت الفاظ بول دیتے تھے اور عمل میں استعمال کر دیتے تھے. دیکھنے میں آتا ہے پر مومنوں کی رہنمائی کی کہ ان کے میں وہ زبان استعمال نہیں کرنی کہ جو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمہارا رسول اور تم لوگوں کو نجات، تمہاری توجہ کا مرکز اور تمہارا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس شخص کو آخر تک ہدایت کی کوشش کرنی ہے، اتمام حجت کی کوشش کرنی ہے. اور جیسے ہی جذبات بیچ میں اور بدزبانی داخل ہوتی ہے تو پھر وہ دعوت کا پھر صرف نفرت رہ جاتا ہے. تو یہ جب بعض اوقات جذبات تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ میں رہنمائی فرمائی. سورۃ الاسراء آیت نمبر 53، وَقُلْ لِعِبَادِي، اور اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، وہ یقول یا احسن، حسن ہوتا ہے خوبصورت، یعنی بجائے یہ کہ ان کے چیز میں ملوث ہو جائے، وہ گستاخی اور بد زبانی والی، ان سے کہیے تم اپنی جگہ پہ قائم رہو، تمہارے اخلاق اور تمہارے رویے اور تمہاری گفتگو تم خود. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کیا کرے جو خوبصورت ترین ہو، جو بہترین ہو. کیوں؟ پھر سبب بتایا، ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ یقیناً شیطان بات ہے. کیا مطلب؟ دونوں باتوں میں کیا لنک ہے؟ اچھی بات چیت ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گا، لڑائی اور جھگڑا اور نفرت باقی رہ جائے گی. آج آپ توجہ فرمائیے، بہت سارے خطیب مختلف مسالک کے ایک دوسرے کے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے کیسی زبان استعمال کرتے، بھڑکاتے ہیں اپنے لوگوں کو، بجائے یہ کہ جو اپنی بات حق پر سمجھتے ہیں مہذب انداز میں یقول التی ہی احسن، جو اللہ اس انداز دوسروں کو جو ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں اس انداز جتنے بھی جذبات میں بھڑک کر
بعض اوقات آپ نے دیکھا بڑی بڑی مشہور شخصیات پاکستان میں وہ یہاں پہ کھڑے بندہ تصور نہیں کرتا، لیکن آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات مثلا عشق رسول کے نام پر، بعض اوقات عشق صحابہ کے نام پر، بعض اوقات عشق اہل بیت کے نام پر، جتنے بھی کرتے ہیں. اور میں اضافہ کر دوں اہل بیت اطہار، اس لیے کہ مجید 100% اہل بیت اطہار کی بات ہے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی بات اور اہل بیت کی بات میں فرق ہو. انہوں نے بھی یہی کہا جو ان کے اللہ نے کہا ہے. اور اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بڑے پچھتاوے کی بات ہے قرآن مجید سے مانوس نہ ہونا. کیونکہ آپ مانوس نہیں ہوگے تو پتہ کیسے چلے گا اللہ نے کیا فرمایا، اور جو اللہ نے فرمایا وہی اہل بیت نے فرمایا. نہیں ہے ہمارے معاشرے میں قرآن، جبکہ ائمہ نے اسی لیے فرمایا کہ جب دیکھو خلاف قرآن ہے، نام ہمارا لیا گیا مت قبول کرنا. لا تقبلوا علینا خلاف القرآن، خلاف قرآن کچھ قبول مت کرنا. لیکن افسوس کہ قوم قرآن سے دور ہوگی. جب قرآن سے دور ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تقاریر میں، خطابتوں میں قرآن مجید کا بیان، آیات قرآن کا بیان نہ ہونے کے برابر ہے، سوائے ان چند آیات کے کہ جو خاص مثلا موضوعات کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ باقی قرآن کا بیان نہ ہونے کے برابر ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ دین کی خدمت کے نام پر، مکتب کی اپنے مسلک کی خدمت کے نام پر اللہ کے فرمان اور اللہ کے بتائے ہوئے رویے اور مزاج کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم ثواب کما رہے ہیں. نہیں کما رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ کر رہے غلط کام ہوتے ہیں لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور آیات بڑی سخت ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے. اللہ وہاں پہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے رسول ان سے کہیے کیا ہم تمہیں نہ بتائیں ایک بڑی خبر ان کے بارے میں کہ جنہوں نے عمل کیے ہوں گے اپنی طرف سے نیک عمل، لیکن سب سے بڑھ کر خسارے رہیں گے قیامت کے دن، سب سے بڑھ کر خسارے میں ہوں گے. کون لوگ ہیں یہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں جو کوششیں کر رہے ہیں یہ ضائع ہو رہی ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اللہ کو راضی کر رہے ہیں، بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں. کیوں ضائع ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے کچھ اور گائیڈنس دی تھی. اللہ نے کہا تم نے یہ نہیں کرنا. یہ دین کی خدمت کے نام پر وہ کر رہے ہیں جس سے اللہ نے روکا تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کیا کرے جو خوبصورت ترین ہو، احسن ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا کروا دیتا ہے اگر بد زبانی ہو جائے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور کون ہے شیطان؟ پہچانو اس کو. یقیناً شیطان انسان کے لیے کوئی ڈھکا چھپا نہیں، کھلم کھلا دشمن، قسم خوردہ دشمن ہے کہ میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو پھر بس اس قسم کی گفتگو شیطان کی اطاعت ہے، چاہے دین کے نام پر ہو رہی ہو. اس آیت کا پس منظر بھی دینی بات ہے. کفار کی گستاخی سے آ کر جذبات میں مسلمان بھی ایسے الفاظ نکال دیا کرتے تھے. اگلی آیت 54 یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان کیا کہتے تھے. ویسے روایات میں وضاحت ہے کہ مسلمان غصے میں آ کے بعض اوقات کہتے تھے تم تو ہو ہی جہنمی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اس سے بھی روک دیا. ربکم اعلم بکم. قرآن عجیب ہے، بار بار عرض کرتا ہوں قرآن نہ پڑھنا بہت بڑے پچھتاوے کا باعث ہے قیامت کے دن. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں بہتر علم رکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ تم نہ کہو تو جہنمی ہے تو فلان ہے، تمہارا رب تمہارے بارے میں بہتر علم رکھتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر اس نے چاہا تو تم پہ رحم کرے گا. وَإِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ، یا اگر اس نے چاہا تو تمہیں عذاب کر دے گا. یہ اس کی سیٹ ہے.
یہ اس کی کرسی ہے جہاں سے وہ فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ تم تقسیم کرنا شروع کر دو، غصے میں آؤ کسی پر کہو تو جہنمی ہے تو فلان ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے، اگر چاہے تو تم پہ رحم کرے گا اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب کر دے گا۔ پھر اللہ کے رسول سے خطاب ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اے رسول ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کے نہیں بھیجا۔ وکیل کون ہے؟ وکیل اللہ ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ ہم نے نوح کی طرف بھی وحی کی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ۔ وکیل جس پر توکل کیا جاتا ہے، جس کے اپنی محنت، اپنے اعمال جس کے سپرد کیے جاتے ہیں کہ وہ جو نتیجہ دینا چاہے وہ کرے۔ اور اللہ کے نبی سے فرمایا گیا آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، اگر یہ مان لے اطاعت کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کرے نافرمانی کرے تو پھر آپ کو ہم نے وکیل بنا کے نہیں بھیجا۔ اللہ ان کا فیصلہ خود کرے گا، چاہے گا تو رحم کرے گا، چاہے گا تو عذاب کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ان دو آیات کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی کچھ احادیث ہیں۔ پہلی حدیث امام فرماتے ہیں قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، جب لوگوں سے کوئی بات کرو تو وہ بہترین بات کرو جو تمہیں پسند ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ یعنی جس سے بات کر رہے ہو اگر اس کی جگہ تم ہوتے تو پھر تمہاری توقع کیا ہوتی، کس طرح تم سے بات کی جائے، کس طرح کے الفاظ تمہارے لیے استعمال کیے جائیں، اس میں سے بھی احسن بہترین۔ تو جب کسی سے بات کرنے لگو تو وہ بہترین انداز اپناؤ جو تم خود اپنے بارے میں خواہش رکھتے ہو کہ لوگ جب تم سے بات کریں تو اس اچھے انداز میں بات کریں۔ یہ بالکل اسی آیت سے کنیکٹڈ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کی۔ دوسرا فرمان، آپ دیکھیں زبان کا معاملہ کتنا اہم ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بد زبانی کے عادی ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی غیر معمولی حالت بنتی ہے، کوئی ٹھوکر لگ گئی، کوئی کسی سے تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تو کوئی نہ کوئی گندا لفظ آٹومیٹیکلی ان کی زبان سے باہر نکل آتا ہے، کوئی گالی، کوئی گستاخی۔ امام کیا فرما رہے؟ لا يسلم احد من الذنوب، کوئی شخص بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، حتی یخزن لسانہ، جب تک کہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اپنی زبان کو حفاظت نہ کرے۔ یخزن یہ وہی خزانے سے ہے، خزانے کو کیا کیا جاتا ہے؟ سنبھال کے رکھا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اب توجہ فرمائیں، امام فرمایا جب تک تم اپنی زبان پر قابو نہیں کرتے تم بھول جاؤ کہ گناہوں سے بچو گے۔ کجا یہ تعلیمات اور کجا یہ کہ انہی کے نام پہ گالیاں دی جائیں ایک دوسروں کو، بد زبانی کی جائے۔ اللہ روک رہے، ائمہ روک رہے، لیکن مسلمان پھر بھی ان کے نام پہ بعض اوقات وہ کام کرتے۔ اگلی حدیث، ان اللہ عز وجل یحب المداعب فی الجماعہ بلا رفث، مزاح کرنا، محفل میں بیٹھے ہوئے مذاق کرنا جس سے مومنین مثلا خوش ہو یا ہنس پڑے یا انہیں سرور ملے، اللہ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب، اللہ کو جو سوکھا سڑا ہوا منہ بنایا ہوا ہر وقت غصے میں نظر آئے مثال کے طور پر، خدا اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ کسے پسند کرتا ہے؟ المداعب، مزاح کرنے والا، فی الجماعت، جب ایک جماعت بیٹھی ہو مومنین کی، لیکن بلا رفث، جس میں کوئی بد زبانی اور فحاشی نہ ہو، برے بے حیائی کے کلمات اور اس قسم کی باتیں اس میں نہ ہو۔ اگر ایسی ہو تو پھر تو وہ لائن کراس کر گیا، پھر پسند نہیں خدا کو۔ اور آخری
چوتھی اور آخری روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں اس پہلے خطبے میں، ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے گندی زبان استعمال کرنے والے سے۔ فحش گالی کو کہتے ہیں، فاحش جو بے حیائی والی زبان استعمال کرتا ہو، اللہ کو نفرت ہے اس سے۔ آپ دیکھیں ایک زبان کے بارے میں کتنی چیزیں ہیں، یہ دونوں آیات بھی اور یہ امام کی روایات بھی، پروردگار عالم اپنی زبان کے معاملے میں ہمیں زبان کو قابو میں رکھنے کی اور اچھی باتیں کرنے کی اور بری باتوں سے اس زبان کو روک کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھیں۔ دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر متوجہ کرتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کا ہر حالت میں لحاظ رکھنے کی اور بالخصوص اپنی زبان کے بارے میں اور اپنے انداز گفتگو کے بارے میں اسے بہتر بنانے کی انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چند مناسبتیں ہیں کہ میں صرف اشارہ ہی کر پاؤں گا۔ سب سے پہلی تو رجب کے اس بابرکت مہینے کا آغاز ہے اور اہل معرفت، اہل عرفان رجب کے مہینے سے ہی آغاز کر دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی ضیافت کا، اس کی مہمانی کا، جو ماہ مبارک رمضان ہے۔ رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان کا مہینہ اور پھر ماہ مبارک رمضان۔ کوشش کیجئے اس مہینے میں مستحب روزے رکھنے کی، خاص طور پہ وہ افراد کے جن کے واجب روزے قضا رہتے ہیں تو دگنا اجر خود رجب کے مہینے کا جو ثواب ہے، اور قضا روزہ تو ظاہر بات ذمہ داری ہے، وہ رکھیں۔ اور ابھی سے اپنے آپ کو جن کو عادت نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ ہم ہر جگہ پر لوگوں کو تاکید کرتے ہیں کہ مثلاً آپ 14 کے ماننے والے اپنے 24 گھنٹوں میں 14 منٹ جب آپ کا دماغ تازہ ہو، کسی نماز کے بعد، بالخصوص نماز فجر کے بعد 14 منٹ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیں۔ 14 منٹ زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ 14 منٹ سمجھ کر پڑھنے کے لیے۔ عربی میں تلاوت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، اسے ہرگز ترک نہ کریں، وہ بھی کریں، لیکن سمجھ کر پڑھنے کے لیے کہ جس کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے لیے 14 منٹ اپنے مثلاً 14 معصومین کے نام پر اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ یہ 2 مہینے آپ یہ کام کریں، آپ دیکھیں قرآن مجید کی باتوں سے کتنا آپ مانوس ہوتے ہیں۔ تفصیلات، تفسیر وغیرہ
وہ پھر بہت زیادہ وقت چاہتی ہے. متن قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو کوئی بھی اچھا سا ترجمہ سامنے رکھ کر انشاءاللہ اللہ کا پیغام انسانوں کے لیے کیا ہے اس سے آشنا ہونے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. رجب میں بہت ساری مناسبات ہیں. سب سے پہلے پہلی رجب جیسے کہ عرض کیا ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. میں نے آپ کے سامنے امام کے چند فرامین تلاوت کیے. 2 رجب ولادت باسعادت ہے امام علی نقی علیہ السلام کی. ہر زمانے اور بالخصوص آج کے زمانے کے بارے میں ایک اہم فرمان، ایک ہی حدیث امام کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ نے، قرآن نے بھی جیسے خبردار کیا اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، یہ اسی سے مربوط ایک چیز ہے، ایک فرمان ہے. توجہ فرمائیں. امام فرماتے ہیں ان الحرام لا ین، حرام رشد نہیں کرتا، نمو نہیں کرتا، بڑھتا نہیں ہے. وَإِنَّمَا، اور اگر بڑھے بھی لا یبارک لہ فیہ، تو جو وہ صاحب حرام ہوتا ہے اس حرام کے بڑھنے میں اس کے لیے کوئی برکت نہیں ہوتی. اللہ برکت اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا کی نگاہ سے، یہ تو راتوں رات امیر ہو گیا ایک رشوت کا ہاتھ مار کے، لیکن اللہ اپنی نگاہوں سے برکت کو ڈیفائن کرتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. امام فرما رہے ہیں اب توجہ کیجئے، وہ جو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے بے عین ہی. بالکل وہی بات یہاں فرما رہے ہیں کہ حرام فرمایا بڑھتا نہیں ہے، اگر بڑھے تو برکت نہیں ہوتی اس صاحب حرام کے لیے. وما انفقہ، اور اگر وہ اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے لم یؤجر علیہ، اسے کوئی اجر نہیں ملتا اس کا. یہ جو لوگ بھی اس معاملے میں گمراہ ہو گئے اور اپنی حرام آمدن کو یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، عذر اپنا پیش کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے نیک کام بھی تو کر رہے ہیں، ہم تو جناب یتیموں کو دے رہے ہیں، ہم تو مسجد میں دے رہے ہیں، ہم تو امام بارگاہ میں دے رہے ہیں، ہم تو جناب مجالس کروا رہے ہیں. یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ ہے. قرآن کی صراحت ہے اور امام کا فرمان بھی یہ ہے وَمَا أَنفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ، جو خرچ کرے گا خدا کے راستے میں کوئی اجر نہیں ملے گا. وَمَا خَلَّفَهُ، اور جو پچھلوں کے لیے چھوڑ کے آئے گا مر جائے گا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، زاد راہ بن جائے گا جہنم کے راستے کا. توجہ فرما رہے ہیں، یہ حرام کی صفات بیان کی ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا 10ویں محرم کی عصر کو آخری خطبہ دینے کے بعد، سب نصیحتیں کرنے کے بعد سبب بتایا تھا کہ کیوں تم پر میری نصیحتیں اثر نہیں کرے گی حالانکہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو میں کون ہوں. اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے اور یہ حرام تمہیں میری باتوں کا اثر قبول نہیں کرنے دے گا. خدا رب العالم حرام سے بچنے کی اور حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 13 رجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم احسان برادر رسول حضرت محمد مصطفیٰ کے ہارون اپنے نبی کو ان کا ہارون عطا فرمایا. اور اس دن مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھرپور انداز میں اللہ ہمیں اس دن کی یاد کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جیسے اللہ خود فرماتا ہے اس طرح مجھے یاد کرو جس طرح میں نے تمہاری ہدایت کی. ایک بہت ہی خطرناک رجحان جو منقبتوں میں اور بعض اوقات اب ان چیزوں میں آتا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ ایسا میوزک یا ایسے انداز میں پڑھا جانا کہ جس کی شباہت دینی لب و لہجے اور پاکیزگی اور طہارت
اور اس سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو لہو و لعب کی محفلیں ہوتی ہیں جس طرح وہاں چیزیں گائی جاتی ہیں اس کے ساتھ آہستہ آہستہ شباہت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو روحانی اور معنوی فضا ہے ان جشنوں کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، اور جیسے دنیا داروں کے جشن ہوتے ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے کرتے پھرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان ہستیوں کے نام پر یہ ان کاموں کا رجحان کروایا جائے۔ تو ہر معاملے میں تقوی چاہیے ہوتا ہے۔ جو بھی بانیان جشن ہیں اور جو بھی اس میں پڑھنے والے ہیں وہ اپنا کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے دلوں میں اپنی نیت کو، اس کے اندر تقوی کو تازہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ کریں بھی اور قیامت کے دن خدا کہے کہ تم نے جس انداز میں کیا تھا ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات کو پامال کر کے اہل بیت اطہار کی خدمت نہیں کی جا سکتی، انہیں اور ان کے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بس آخر میں صرف اشارہ ہی کر پاؤں گا، یوم کشمیر کے مظلوم مسلمان، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسی طرح یمن کے مظلوم اور اسی طرح فلسطین کے مظلوم۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیعہ اہل سنت سب کے نزدیک یہ حدیث معتبر موجود ہے کہ جو اس حالت میں صبح بیدار ہو کہ اسے مسلمانوں کی مشکلات کی کوئی اہمیت نہ ہو، اپنی دنیا میں فکر میں لگا ہوا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جوڑا ہے پوری امت کو، جس کو پرواہ نہ ہو اس حالت میں صبح بیدار ہو، من اصبح، جو اس حال میں صبح کرے، وَلَمْ يَحْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے امور کی اسے کوئی اہتمام نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو، اس کے دل اپنی فکر میں لگاؤ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلم نہیں ہے۔ بظاہر ہے پیدائشی مسلم ہے، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے جو میں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، جو میری نظر میں مسلم کے اندر صفات ہونی چاہیے، وہ صفات اس میں نہیں، چونکہ امت مسلمہ گویا کہ ایک بدن ہے۔ البتہ اسلامی تعلیمات میں ساری انسانیت ایک بدن ہے، لیکن بالخصوص امت مسلمہ ایک بدن ہے۔ ایک تکلیف میں ہو دوسرے کو خوش نہیں رہنا چاہیے، اور اپنی پوزیشن پر اپنے حالات کے مطابق جو بھی کر سکتا ہے اسے کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آخری نقطہ جو اشارہ ہے، یہ ایام جو چل رہے ہیں، یہ ان ایام میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک طویل جلا وطنی کے بعد ایران میں واپس آئے، اور ان کے واپس آنے کے بعد 10 دنوں کے اندر قوم نے اس طرح سے ان کا استقبال کیا اور اس طرح سے ان کی اطاعت کی کہ یہ عظیم انقلاب اسلامی رونما ہوا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب سے یہ انقلاب وجود میں آیا، اس سے مخالفت اور اس سے دشمنی انہوں نے بھی شروع کی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، دشمنان کھلا دشمنان اسلام ہے، مغرب اور امریکہ وغیرہ نے، اور متاسفانہ افسوس کے ساتھ ان حکمرانوں نے بھی اس انقلاب کو اپنے لیے خطرہ سمجھا کہ کہیں یہی دینی روح، دین کے سائے میں نظام قائم کرنے کی روح کہیں وہاں سے ہماری عوام کے اندر بھی نہ آ جائے، تو ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ اس کو شیعہ اور سنی مختلف ممالک میں اور خاص طور پر ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اس انقلاب کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ متوجہ نہ ہو، شیعہ اور سنی کے اختلافات کو شدت کے ساتھ بھڑکایا گیا، ایسی جماعتیں وجود میں لائی گئی کہ جن کا کام ہی فرقہ واریت تھا، اور دونوں طرف سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون کس کی زبان بول رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جو جس مسلک میں بیٹھا ہوتا ہے بن کے آتا ہے اس کے ساتھ اپنے خلوص کو ظاہر کرتا ہے، لیکن دونوں طرف سے ایسے لوگوں کو استعمال کیا گیا اور ان سے ایسی باتیں کروائی گئی کہ یہ جو ایک امت کے اکٹھے ہونے اور قریب آنے کے لیے ایک فضا بنی تھی، اس کو شیعہ اور سنی اختلاف کو بھڑکا کر اس فضا کو خراب کر دیا جائے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف
جو جہاد کیا وہ پھر سبب بنا کہ ایک دفعہ آپ کو وہاں یاد ہوگا پاکستان کا میڈیا بھی حزب اللہ کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا، اور ایک وہ شیعہ سنی کی فضا کم ہوئی، اہل تشیع بھی اہل تسنن بھی حسن نصر اللہ سے عشق کا اظہار کر رہے تھے۔ جب وہ جنگ ختم ہوئی دوبارہ ایک دفعہ دونوں طرف سے بےہودہ قسم کے لوگوں سے ایسی باتیں کروائی گئی کہ وہ جو ایک فضا پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان اور عقل اور شعور سے اس امت کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔